جی لمیٹیشن ان آرہینس کنسپٹ، بلا شبہ آرہینس کا جو کنسپٹ تھا وہ ایک بہترین اور جنرلائز کنسپٹ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کچھ کمیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں جو کہ بعد میں سائنٹسٹ نے آگے ہمیں بتائیں، اور وہ کون کون سی ایسی کمیاں اور کوتاہیاں تھیں جو کہ اس آرہینس کے کنسپٹ کے اندر تھی، ون بائی ون کر کے ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی جو لمیٹیشن انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام جو ایکوس میڈیم کی بات کی اس نے، اور ایکوس میڈیم کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر واٹر موجود ہو۔ آرہینس کا جو کنسپٹ تھا وہ یعنی ایکوس میڈیم بیس تھا، یعنی ایکوس جو میڈیم تھا اس کے اندر اس نے بیس اور ایسڈ کے حوالے سے بات کی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نان جو ایکوس میڈیم تھا، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں AQUEOUS، ٹھیک ہے، نان ایکوس میڈیم کے اندر جو ہے اس نے بیس اور ایسڈ کے حوالے سے کوئی چیز بیان نہیں کی، تو یہ نان ایکوس میڈیم جو تھا یہ اس کے اندر کیا تھا جی، ایک لمیٹیشن تھی، یہاں پہ ہم سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری جو لمیٹیشن تھی، ایسڈ کو اس نے ڈیفائن کیا تھا کس طرح سے، اس نے کہا کہ جو بھی چیز H پازیٹیو آئن دے دے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں، ایسڈ کو ڈیفائن کیا تھا اس نے کہ جو بھی چیز ہمیں H پازیٹیو آئن دے وہ کیا ہوگی جی، ہمارے پاس ایسڈ ہوگا، یا پھر اس نے کیا کہا تھا کہ کسی بھی چیز کے اندر H اگر موجود ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی، ایسڈ ہوگا۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت ساری ایسی ایسڈ ہمارے پاس تھے جو کہ ہمیں کیا نہیں دے رہے تھے، H پازیٹیو نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ ایز اے کیا بیہیو کر رہے تھے، ایسڈ بیہیو کر رہے تھے۔ کون سی ایسی چیزیں تھیں؟ پہلی چیز ہم یہاں پہ لکھتے ہیں SO3 ہمارے پاس تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب SO3 کے اندر یہ کیا جی، ایک ایسڈ تھا ہمارے پاس، لیکن اس کے اندر H پازیٹیو چونکہ موجود نہیں ہے، لہذا آرہینس کے کانسیپٹ کے مطابق یہ ایسڈ کے اندر کنسیڈر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسڈ ہے، کیوں پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے اندر جب ہم نے PH پیپر کو ڈپ کیا تو اس کا کلر کیا آیا جی، ریڈ آیا، اور اس کی تمام پراپرٹیز جو تھیں وہ ایسڈ سے ملتی جلتی تھیں، لہذا اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، ایسڈ ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہم بات کریں تو یہ بھی کیا ہے جی، ایسڈ کے طور پہ بیہیو کرتی تھی، لیکن اس کے اندر بھی H پازیٹیو آئن موجود نہیں تھا۔ ایک اور لمیٹیشن تھی اس کے اندر، اور وہ کیا تھی کہ NH3 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب اس کے اندر کیا تھا کہ 3 ہائیڈروجن موجود تھے، تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ آرہینس کنسپٹ کے مطابق اس کو کیا ہونا چاہیے تھا، ایسڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں چونکہ اس کا جب بیہیویئر دیکھا گیا تو یہ موسٹلی کس طرح اس کی پراپرٹی ملتی جلتی تھی، بیسز کے ساتھ ملتی جلتی تھی، ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ ایسڈ ہمارے پاس نہیں تھا، اس کو یعنی ہم نے کینسل کر دیا۔ تو یہ بھی کیا تھے، یہ ایسڈ تھے، ٹھیک ہے جی، جو کہ اس کے کنسپٹ کے اندر کیا تھی جی، لمیٹیشن تھی، یعنی یہ جو چیز اس نے بیان کی اس کے آگے بھی ہم سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک کوشچن مارک تھا۔ اس کے بعد تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، اور تیسرا اس کا پوائنٹ کیا تھا، بیس کو اس نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہر وہ چیز بیس ہے جو کہ OH نیگیٹو آپ کو دے دے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ جو کہ OH نیگیٹو نہیں دے رہی تھی لیکن اس کے باوجود ایز اے بیس بیہیو کر رہی تھی۔ ایک ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے جی NH3۔ اب NH3 کے اندر OH ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرہینس کنسپٹ کے مطابق یہ بیس نہیں ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیس ہے، کیونکہ اس کی تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ کس سے ملتی جلتی تھی جی، بیس سے ملتی جلتی تھی، یعنی ایون کہ PH پیپر کے ساتھ جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کا کلر جو ہے وہ بلو آیا، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، اور اس کے علاوہ ہم نے جب اس کا ذائقہ چیک کیا تو وہ بھی کیا تھا جی، بٹر تھا۔ تو یہ کیا تھی، بیس تھی، ٹھیک ہے جی، اور جو کہ آرہینس کنسپٹ کے مطابق کیا تھا جی، یہ کنسپٹ موجود نہیں تھا، لہذا بیس کے حوالے سے جو اس کا کنسپٹ تھا اس کے اندر بھی کیا تھا جی، کوشچن مارک تھا۔ تو بعد میں جو سائنٹسٹ آئے، یعنی لیوس کا کنسپٹ آیا، یا اس کے بعد جو ہمارے پاس کنسپٹ آیا بونسٹیڈ اور لوری کا کنسپٹ آیا، انہوں نے آ کر کے اس لمیٹیشن کو دور کرنے کی کوشش کی، جو کہ بعد کی ویڈیوز کے اندر ہم کیا کریں گے جی، اسٹڈی کریں گے اس کو۔